ہمارے پیٹ میں تو مروڑ کچھ اور کس بات پہ میرے آپ نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ راجن پور میں انتظار کر رہی تھی سیلاب زدگان کے ساتھ عمران بھائی کا وہ نہ پہنچے انہوں نے جو غصے میں تقریر کی وہ نہیں پہلے یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ دیکھیں نا آج انہیں پہلے یہ دیکھیں سب کو پتہ چل گیا کہ آج انہیں ریزائن کر دیا ہے پارٹی چھوڑ چکی ہے میں ایک اس کی ٹائم لائن ہاں لیکن اس سے لگتا تھا کہ کہتا جی بسنا نہیں تو بس مشتاق بھائی ایک ٹائم لائن پہلے کہ اس طرح شروع ہوا یہ معاملہ کیسے شروع ہوتا کیسا یعنی یہ دکھائیں جی شیریں مزاری صاحبہ کا بیان پی ٹی آئی کا نظریہ یاد رکھیں اور پی ٹی آئی کے عام لوگوں کو نہ بلائیں یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو آپ کو وعدہ کی تھی کہ آپ 10 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر کے چترال کے لوگوں کے پاس گئے تو ہم اتنے ہی مایوس ہیں کہ آپ صرف 2 گھنٹے کا سفر نہیں کر سکے ڈی جی خان سے راجن پور لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو اصلی باتیں ہیں جو اصلیت ہے وہ ان سے چھپائی جا رہی ہے کیونکہ سردار اور تمندار ہماری پارٹی پہ قبضہ کرنے لگے ہیں بس میں اس بات پہ ختم کروں گی خان صاحب ہم اس پارٹی کو تمنداروں کو نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں تو دیں گے لیکن پھر دے دیا نا نہیں سنو نا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی بیٹی جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ وہ بہت اس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھتی رہتی ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے اس معاملے پر بلاگز وغیرہ لکھے وہ بڑی ایکٹیو ہیں پھر پہلے انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کو تحریک انصاف کے کارکنان ان کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں وہ جو عام ہے مثلا وہ تو اب ٹریڈ مارک بن گیا کہ کہیں سے بھی کوئی گالی ہے کہ جی پی ٹی آئی والوں نے دی کہ میرے اور تمہارے ساتھ کم کرتے ہیں میں تو ویسے ہی ان کا محبوب ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ہم تو کھڑے ہیں نا نہیں دیکھو ہم ایک صحافی ہیں جب ہم یہاں بیٹھ کے اس ایک اپنا ہمارے پاس کوئی تقریباً 40 سے 45 منٹ کا ٹاکنگ ٹائم ہوتا ہے جب ہم مائک کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری بات سے مشتاق بھائی کوئی لوگ ناراض ہوں گے کچھ خوش ہوں گے اب وہ کہتے ہیں نا کدی چاچے دیاں کدی بابے دیاں اور تمہیں پہلے کہا کہ ہم رپورٹر جو ہوتے ہیں نا جو رپورٹنگ کر کر کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن گھر کی بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں جب ان کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو بالآخر آج ان کو انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا عمران بھائی کی جماعت نے اور آج پھر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جو 2 باتیں انہوں نے کہا پبلکلی معافی مانگے اور جہانگیر ترین سے بھی مانگے جی آپ بھی پہلے سن لیں ایفیکٹولی بگ منی اور وڈیراز اینڈ سردارز نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا جی جناب ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے یہ ان کا لیٹر بھی بہت تفصیلی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ داروں نے بگ بنی انہوں نے ایک بہت بڑی اہم بات کہی ہے کہ ایک فرد نے 50 لاکھ روپے براہ راست ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں میں بانٹے اوسٹینسبلی نظر بظاہر کہ وہ یہ جو ممبرشپ ڈرائیو تھی اس کو مضبوط کریں اب ظاہر ہے ایک آدمی جو تحریک انصاف کے نوجوانوں میں 50 لاکھ روپے بانٹ رہا ہوگا تو تحریک انصاف کے انتخابات میں جو شفافیت اس سے نظر آئے گی وہ تو سب پہ عیاں ہے بہرحال لیکن جو اہم بات انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہی وہ سنیں جی دکھائیں جی میں نے سٹیٹمنٹ دی خان صاحب کے خلاف میری بیٹی پہ جو ٹویٹر پہ اٹیک ہوا ہے گند پھینکا گیا ہے گالی گلوچ اور پی ٹی آئی کے ٹویٹر پہ جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ اس سے مجھے اتنا افسوس اور رنج ہوا ہے ہمارے اپنے لیڈرز کئی لیڈرز کی بھی بچیاں ہیں اس طرح پی ٹی آئی کے یوتھ کو جو ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہیں بھی آپ مجھے گالیاں دیں سٹیٹمنٹ تو میں نے دی تھی خان کے خلاف میری بچی کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو اٹیک کرنا وہ بھی پی ٹی آئی کی بڑی انتھوزیاسٹک ممبر تھی انہوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دی اور اس کو اتنی گندی گندی گالیاں اور یہ تھی میں کہتی ہوں کہ حیران اور پریشان میں تو رہ گئی کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے یوتھ کا کلچر ہے کہ جو آپ کے ڈس ایگری کرے یا خان آپ کے لیڈر سے ذرا ڈفرنس شو کرے یا کرٹیسائز بھی کرے تو ان کے بچوں کو آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دو پبلکلی سوشل میڈیا پہ
اور سوشل میڈیا سیکرٹری جنرل اور ان کے بیٹے کنٹرول کرتے ہیں. لے جناب, سوشل میڈیا کون کنٹرول کرتے ہیں؟ ڈاکٹر عارف الوی اور ان کے بیٹے آب الوی. ٹھیک ہے نا جی. اب آج کیا تاریخ ہے؟ کتنے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی, آج کیا تاریخ ہے؟ آج تمہیں 26 ہے, 26 ہے ستمبر کی. ٹھیک. اس سال جون کی تاریخ 14 جون 14 ملک ریاض کے کارخانے سے ایک نام نہاد فہرست جاری ہوئی جس میں یہ بتایا گیا, آج کے دور میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ ایک بینک سے باقاعدہ ایک اکاؤنٹ سے 78 لاکھ روپیہ میرے نام روانہ کیا جاتا ہے اور 55 لاکھ روپیہ میرے نام پہ اور تمہارے نام. میں نے جناب بولتا پاکستان ملک ریاض نے خرید لیا, یہ کہتے ہوئے میں نے یہ دکھایا, اور ظاہر ہے جب آپ میری انٹیگریٹی پر حملہ کرو گے تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حملہ کہاں سے آیا تھا. تو 14 جون کو میں نے, ظاہر ہے میں غصے سے تل ملا رہا تھا, جو کچھ میں نے کہا اس کی کچھ جھلکیاں بھی سنو. جی دکھائیں جی, بڑے غصے میں تھے ویسے آپ. جی میں بالکل تھا, میری 70% اطلاع ہے. سنو میری بات, یہ اڈولف خان کا ایک کارخانہ ہے شامی روڈ سے, وہاں پہ ایک روفا ہوتا ہے, روفا چلے جاؤ فیس بک پہ اور ٹویٹ پہ, اس کو پھیلانے والے 80% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ پھیلا رہے ہیں, عمران خان کی تصویروں کے ساتھ پھیلا رہے ہیں. جاؤ فیس بک اور ٹویٹ پہ, اس کو جو پھیلا رہا ہے, دوسرا پھیلانے والے کون ہے؟ دوسرا پھیلانے والے سن لو میری بات, یہ ساتھ میں ایس ایم ایس کے ذریعے پیغامات جا رہے ہیں. میری جان, میں اس پہ نہیں, میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. ساتھ میں ایس ایم ایس کے ذریعے جا رہا ہے, اور وہ تمام لوگ تم دیکھو گے آئی ٹی کے کنسلٹنٹ ہیں, یہ جنہوں نے یہ پھیلایا ہے ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے کسی کورٹ میں نہیں جانا ہے, کسی پولیس میں نہیں جانا, کسی عدالت میں نہیں جانا, میں اپنی لڑائی خود لڑوں گا. نہیں جناب, یہاں بھی وقت جی, یہ ٹھیک ہے, یہ بریک, یہاں پر بھی بریک کا وقت ہے. لیکن اب میں تمہیں آج میں تمہیں انکشاف کروں گا, یہ سارا بہانہ ہے کہ یہ صرف راجن پور جانے کی بات بھی ہے, بھائی صاحب یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ شیری مزاری سے جان چھڑائی جائے, اور تمہیں ثابت کروں گا کیوں. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے جی. اس وقت جاتے ہیں ایک وقفے کی طرف, وقفے سے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری کو نکالنے کا فیصلہ کب کیا گیا تھا. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا مشتاق بھائی, اب ذرا ٹھنڈے دل سے اگر میری التجا سنو گے نا, عمران بھائی یہاں تبدیلی کا نشان ہے. جو لٹیرے ڈیکی برادرز, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ ایک ہے اینگری ینگ مین, 61 ایئر اینگری ینگ مین. یار اگر امیتابھ 140 کا ہو کے اینگری ینگ مین کی سکرین پہ لک دے سکتا ہے تو یہ تو پھر ماشاءاللہ ایکسرسائز یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن اب عمران خان صاحب پار پالیٹکس میں ہیں, اقتدار کے کھیل میں ہیں. اقتدار کے کھیل کے اندر یہ ہوتا ہے میرے بھائی, ایک آپ کا پبلک پرسونا ہوتا ہے, ایک وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا دخانی سجی تے مارنی کھبی, ایک آپ کا گلوبل ایک پروفائل ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب کو یہاں کھڑے ہونا ہے نا پبلک میں, تو انہیں امریکہ کو للکارنا ہے, برطانیہ کو للکارنا ہے, انڈیا کو للکارنا ہے, شہباز شریف کو, یہ وہ. لیکن جب باہر جانا ہے نا, جب بی بی سی سے بات کرنی ہے, جب امریکہ سے بات کرنی ہے, تو ان کا پرسونا, ان کا لہجہ کوئی اور ہوگا. ڈاکٹر شیری مزاری سے جدائی کی کہانی اصل میں جو شروع ہوتی ہے, اگر غور کرو تو وہ اس انٹرویو سے ہوتی ہے جو جناب عمران خان صاحب, بھارت کے مشہور اینکر کرن تھاپر, جو بڑا کلوڈ ہے ایلیٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ بزبان انگریزی فرماتے ہیں. اس میں ذرا سنیے کون سا مرحلہ آتا ہے جب شیری مزاری کو لائبلٹی تصور کر لیتے عمران. جی دکھائیں جی کرن تھاپر صاحب کا جو وہ سیگمنٹ. This will be hugely reassuring to Indian ears, but something that they will pick out is one of your closest advisors is Shireen Mazari, who is famous for being hostile to India. To what extent will she determine or influence your attitude to India? Well, look, in a political party you have all sorts of people, all sorts of views come in, but basically, a party has sort of right and leftists and all sorts of hawks and doves, but the policy of the party will be based on
dialogue. आई समझ। वो कहता है कि बातें तो करते हो लेकिन तुम्हारी क्लोजेस्ट एड, तुम्हारी करीब तरीन, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को जिनका जो एक्सपर्टीज है वो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस के मामलात पे उनका स्ट्रेटेजिक स्टडीज की यहाँ पे वो टीचर रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और उनकी पूरी पहचान जो है वो लोग एक हॉक के तौर पर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका उसके क्या ख्याल है बारे में करण थापर कहता है, तो करण थापर के कहने पर उन्होंने किया कि नहीं, एक पैगाम अरे ये कमेटी डाली जाती है कि ओहो with Dr. Mazari around me and you know she known as the closest advisor, what kind of message I am giving। तो कहते हैं पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, अरे गारे नथु खैरे आते रहते हैं, लेकिन पॉलिसी वही है जो मैं बनाऊंगा, और वो है कि इंडिया से मुज़ाकरात, ये है टू लुक गुड। ये उधर की बात है, ये उधर कहनी थी, लेकिन साथ ही ये कहा कि यार ये खाली इंटरव्यूज से मामला नहीं चलेगा, ये जरा डॉक्टर साहिबा से फासला रखा जाए। इसी की और ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ, जब ये गुस्ताखाना फिल्म की बात हो रही थी, जिन दिनों ये वाक़या हुआ है, तो इमरान भाई ने पहले बड़ी कोशिश की, हालांकि मैं तुम्हें बताऊं कल भी हमने रुझान से लिया था दोस्त मज़ारी साहब को, मैं वाकई समझता हूं कि इस वक्त जैकबाबाद डीजी खान में जो हालात हैं, वहाँ पे जो सैलाब ने जो तबाहकारी दिखा रखी है, इस दफ़ा मीडिया भी उसके बारे में बेहिस है। नहीं, मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे बाकायदा कराची से भी कॉल आई थी कि भाई वहां पर जाकर देखना चाहिए। अब इमरान भाई ने पहले कोशिश की कि तवज्जो वहां जाए, लेकिन देखा कि नहीं भाई ये तो अब वो पब्लिक में वो आ रहा है रिजेंटमेंट, तो इन्होंने भी जुमे की कॉल दी। जुमे के दिन ये पब्लिक में भी आए, इन्होंने ट्रक पे खड़े होकर 8 मिनट की तकरीर की। उस 8 मिनट की तकरीर में 3 मिनट ये कहते रहे कि मैं मगरिब को तुम सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, तुम्हें पता मैं ऑक्सफोर्ड में मैंने क्रिकेट खेली हुई है, मतलब हमने भी लंदन देखा होगा यार। अच्छा, एक तो मगरब को जानने का ये समझते हैं कि माशाल्लाह इनके अलावा बाकी सारों ने तो बस हीथ्रो एयरपोर्ट ही देखा है। नहीं, मुझे ये बताया, इससे ज्यादा खतरनाक बात जो है ना, मुझे आज बिंडर साहब ने जो कही है ना, उन्होंने कहा कि मुझे हमारे प्रोग्राम में नदीम मलिक के प्रोग्राम में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में, डॉक्टर शीरी मज़ारी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा कि अच्छा आप मेरी पार्टी में आ जाएं, आपको ISI ने क्लियर कर दिया है। अब देखें, जब ये आपके अंदर ज़ुबान देखें, एक वक्त ऐसा है कि कान, ज़ुबान, हाथ, पैर ये बोलते हैं, बाहर से आप इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन आज जो बिंडर्स ने एक लफ्ज़ कह दिया ना, उसके बाद यही है कि अच्छा जी ये सारे जो है ना किस किस जगह से वो हो रहे थे, लेकिन फिर भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, जाते हैं। एहतियातन जरा ये भी मालूम करके रखना कि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से साउथ वजीरिस्तान के किन लोगों के साथ इनके जो 6 अक्टूबर को जाना उसके हो रहे हैं, और 6 अक्टूबर को अपना मकाम कहाँ रखा गया है, मियाँ वाली से कहाँ तक जाना है जनूबी वजीरिस्तान में मुश्ताक मिन्हास, उस मकाम की निशानदही करके रखना, और फिर बताना पड़ेगा कि जनूबी वजीरिस्तान में उस मकाम की क्या अहमियत है, और जनाब इमरान खान गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ क्यों वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें ज़रा सियासत में, मुझे अगर आप देखें